الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الآية. قال الله تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. اللہ تعالیٰ کوئی عذاب سٹے کہاں ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کو پچھلا دور والا ہے. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے اپنی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں تقسیم کرتا ہوا اپنی تکمیل کو پہنچ کر گزر گیا. آنے والا یہ مہینہ جو ماہ شوال کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن بنایا ہے، جسے یوم العید، عید کا دن کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی گزر چکا، اور آج شوال کی تقریباً 7 یا 8 تاریخ ہو چکی ہے. ماہ شوال کو آج ہم اس نظر سے دیکھیں گے کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اہم اور بڑے واقعات میں سے ماہ شوال میں وہ کون سا بڑا واقعہ رونما ہوا
المختصر کے ماہ شوال میں اسلام اور کفر کا دوسرا بڑا معرکہ، دوسری بڑی جنگ اور دوسرا بڑا غزوہ جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شوال میں وہ رونما ہوا بڑا واقعہ سیرت کا۔ تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو یعنی غزوہ احد کے حوالے سے ہوں گی، اور غزوہ احد کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے اور بھی بہت ساری باتیں اس درمیان میں آئیں گی، جس میں ہمارے معاشرے میں ہونے والی سیرت کے خلاف باتیں اور بکواسات وہ بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ بہرحال غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر یہ اسلام اور کفر کا پہلا بڑا معرکہ تھا جو اتفاق سے رمضان المبارک میں ہوا، اور اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح نصیب فرمائی، اتنی بڑی فتح کہ جس میں مسلمان ظاہری طور پر نہتے تھے کہ ان کے پاس نہ کوئی زرہ، نہ کوئی چلانے کے لیے تلوار، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی بھالا، اور تعداد میں بھی بالکل کم یعنی 313، اور ان کے مد مقابل جو تھے یعنی کفار مکہ 1000 کے راؤنڈ اباؤٹ، یعنی تقریباً 1000 کی تعداد ان کی، اور ساتھ میں ہر قسم کے اس دور کی مناسبت سے اعلیٰ قسم کا ہتھیار بھی ان کے پاس تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور پھر کفار کو شکست دی۔ 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جب یہ لشکر سارا یہاں سے واپس مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچا، وہاں جا کے بڑے بڑے سردار غصہ میں ہیں۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ جو تجارتی قافلہ لے کے مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور پھر ابو جہل کی منتیں کرتا رہا، کہتے آپ واپس آ جائیں، میں خلیت سے آ گیا ہوں، آپ کو کیا ضرورت ہے لڑنے کی۔ لیکن اس میں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اس کی سوچ کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ میں ہی ابو جہل بھی واصل جہنم ہو گیا، اس کے ساتھ کے بڑے بڑے سردار بھی۔ اب مشرکین مکہ بڑے غصے سے ہیں، جیسے ہی پہنچے واپس مکہ میں سب جناب اکٹھے ہو کے بیٹھے۔ ابو سفیان نے کہا خبردار، جو میں مال کما کے لایا ہوں شام سے، اس میں سے کوئی 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کرے گا۔ یہ تمام کا تمام مسلمانوں کے خلاف ہم اپنے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے، ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہتھیار خریدیں گے۔ اب کیا ہوا جناب، مختلف لوگوں نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ میں جب تک بدلہ نہ لے لوں مسلمانوں سے، میں چارپائی پہ بیٹھوں گا نہیں، چارپائی پہ نہیں لیٹوں گا۔ کسی نے قسم اٹھائی میں غسل نہیں کروں گا، کسی نے قسم اٹھائی میں سر پہ تیل نہیں لگاؤں گا، خوشبو نہیں لگاؤں گا۔ یہ مختلف عورتوں نے قسمیں اٹھائی ہم بناؤ سے دھار نہیں کریں گی جب تک ہمارے مقتولین کا بدلہ نہیں ہوتا۔ اس انتقام کی آگ میں سلگتے اور بھڑکتے ہوئے یہاں سے 5 شوال اور 3 ہجری کو انہوں نے منصوبہ بنا کے 3000 کا بڑا لشکر تیار کیا ابو سفیان نے، اور یہاں سے چلنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ قربان جاؤں، ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
ابھی وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے پیارے پیغمبر کے چچا مکہ میں موجود تھے، انہوں نے فوراً سے اس ساری تیاری کی خبر ایک بہت تیز رو ایلچی اور میسنجر کے ہاتھوں میرے پیارے پیغمبر تک پہنچائی۔ فرمایا جاؤ، میری دشمنی مذہب کے اعتبار سے اپنی جگہ پہ، لیکن میرا بھتیجا مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے، میں نہیں چاہتا کہ مکہ والے جائیں اور اس کو جا کے نقصان پہنچائیں، ان کو جا کے بتاؤ کہ مکہ والے آ رہے ہیں آپ کے پاس حملے کے لیے۔ قربان جاؤ میرے پیارے پیغمبر، مکہ مکرمہ سے آنے والا جو ایلچی ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 3 دن میں اس نے طے کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں بیٹھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ یہ آیا میسنجر، اس نے آ کر میرے پیارے پیغمبر کو خبر دی اور خبر دے کے فرمایا، عرض کی کہ یہ آپ کے چچا نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے، مکہ والے آ رہے ہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے، اب آگے آپ کی مرضی، جس طرح تیاری کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب کے سامنے یہ بات سنی ایلچی اور میسنجر کی۔ حضرت ابی کو فرمایا، پیارے ابی، یہ بات تیرے اور میرے درمیان میں راز ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ قربان جب حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، بھلا اگر آپ نہ بھی کہتے تو یہ کیسے ممکن تھا میں آپ کا راز کسی کو بتا دیتا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے اٹھے اور سیدھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، جو کہ انصار مدینہ کے سردار تھے، اور حضرت سعد کو جا کے بتلایا کہ ابھی میرے پاس یہ پیغام آیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر یہ خیال کرنا اس کو راز رکھنا ہے، بتانا کسی کو نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہہ کے نکلے، پیچھے آپ جب گھر تشریف لے گئے حضرت سعد، ان کی بیوی نے پوچھا، کہتے سعد ابھی آپ سلام آئے تھے، کیا کہہ کے گئے ہیں؟ حضرت سعد نے فرمایا، جو بھی کہہ کے گئے ہیں آپ کو کوئی مطلب، میرا اور پیغمبر کا راز ہے، آپ کو کیا اس سے لینا دینا؟ بیوی کہنے لگی، آپ بتائیں یا نہ بتائیں، میں نے ساری بات آپ لوگوں کی سن لی ہے۔ حضرت سعد نے اپنی بیوی کی بازو اور کلائی سے پکڑا اور پکڑ کے سیدھے میرے پیارے پیغمبر کے پاس لے کے آئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اگر کل کلا یہ راز فاش ہو جائے تو پھر میرے اوپر کوئی دین نہیں لگانا، یہ میری بیوی نے بات سنی ہے، پھر یہ آپ کا راز فاش کرے گی۔ اتنی سختی سے کلائی کو پکڑا ہوا تھا نا حضرت سعد نے، عورت کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو، میرے پیارے سعد، جیسے تو میرا صحابی ہے، یہ بھی میری صحابیہ ہے، تو میرا رازدار ہے، یہ بھی رازدار ہے، اور اس کی بازو تو چھوڑ دے کہ توڑ تو نہیں دینی تو نے؟ یا رسول اللہ، یہ بھلا اس کی جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ آپ نے فرمایا، پیارے سعد، قربان جاؤں، ذرا دیکھیے پیارے پیغمبر سے محبت اور رازداری کا کتنا بڑا رشتہ صحابہ کرام کا، جی کہ اپنی بیوی بھی درمیان میں برداشت نہیں ہے کہ جو ہمارا رشتہ پیغمبر سے ہے اس کے درمیان بیوی آ جائے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے یہ مال خرچ کرنا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنا اور غزوہ احد کی روانگی کا جو حال بیان کیا ہے، یہ سورہ انفال اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، چوتھے پارے میں ذرا دیکھیے گا۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو اسلام کے دشمن ہو گئے، ينفقون اموالهم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ليصدوا عن سبيل الله، تاکہ لوگوں کو
اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ آنے دے۔ اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے اور مال خرچ کر کے ہتھیار خریدے جاتے ہیں، نیت کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ خبردار، پیغمبر کی طرف نہیں جانا، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، دنیا کے اعتبار سے کوئی شاہانہ نظام نہیں ہے، خیال کرنا ادھر نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، فرمایا ان کا خرچ کرنا ان کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ ان کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث شرمندگی بن جائے گا، باعث حسرت ہو جائے گا، اور یہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اپنا مال خرچ نہ کیا ہوتا، آج مال بھی نہیں رہا، فتح بھی حاصل نہیں ہوئی۔ ثم یغلبون، پھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دینا ہے، آپ کو ان پر غالب کر دینا ہے۔ آپ نے ان کے مال و دولت سے پریشان نہیں ہونا، ان کا مال و دولت، ان کی زریں، ان کے ہتھیار، ان کی تلواریں، ان کے نیزے جتنے مرضی زیادہ بنا لے، ایک وقت آئے گا یہ آپ کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دوں گا۔ جی، یہ کس جہاد کی برکت ہے؟ یہ جہاد کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وعدہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر جتنے مرضی یہ خرچے کر لیں اور جتنے مرضی یہ چیزیں بنا لیں، آخر میں کام تو آپ کے ابھی ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، اور میں نے آپ کو فتح نصیب کرنی ہے، مال غنیمت سارا آپ کو ملنے والا ہے۔ اچھا جی، اب یہ سارا مال و دولت اکٹھا کر کے بڑا جناب انہوں نے لشکر جرار تیار کیا ہے۔ اس لشکر کے اندر 3000 میں سے 700 لوگ زرہ پوش تھے، جنہوں نے زریں پہنی ہوئی تھی، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں بھی ساتھ لے کے آئے تھے کہ یہ عورتیں ہمارے نوجوانوں کے پیچھے روک کے ان کو جوش دلانے کے لیے نغمے پڑیں گی، اور دوسری بات کہ یہ جب پیچھے اپنی عورتوں کو دیکھیں گے شرمندہ ہو کے آگے کی طرف بڑھیں گے، میدان جنگ سے دوڑیں گے نہیں۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے انتظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو بتلا دیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے پہلے تو یہ 2 لوگوں کو بتایا، اب اس کے بعد وقت آنے پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو میرے پیارے پیغمبر نے مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے ان کے سامنے یہ بات فرما دی، فرمایا یہ سارا معاملہ ایسے ہونے والا ہے، چلو اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب مسلمان نوجوان وہ جو میدان بدر میں کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تھے، ان کے دل میں بڑا بلبلا جذبہ اور شوق تھا کہ کاش کون سا وقت آئے جس میں ہمارا کفار سے آمنا سامنا ہو اور ہم اپنے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کے ان کے ساتھ جہاد کریں، یا تو قتل کر دیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں، یا پھر ہم انہیں قتل کر دیں، ہمیں غازی ہونے کا اعزاز اللہ کی طرف سے مل جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمیں مدینہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، وہ کفار اگر مدینہ میں ہم رہ گئے تو ہمیں وہ بزدل تصور کریں گے کہ گھروں میں بیٹھ کر ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں، جو آپ کا حکم ہے کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں آپ کا مشورہ پسند آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، عجیب بات ہے، اس غزوہ احد کے اندر منافقین کے سردار
عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے. جی مدینہ کے اندر رہنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی مخلص ہو کے کہہ رہے تھے، وہ تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ اگر مدینہ سے باہر گئے اور وہاں رہ کر پھر اگر ہم نے جہاد نہ کیا، لڑائی نہ کی، تو ہماری منافقت ظاہر ہو جائے گی. اور یہاں مدینے کے اندر جو ہوں گے تو اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھے رہیں گے، نکلیں گے نہیں ہم باہر اور لڑائی کریں گے ہی نہیں. اور کل کلا جب بات ہوگی تو ہم کہیں گے جی ہم بھی تو مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے نا. جی تو یہ منافقین کی چالیں پرانی چلی آ رہی ہے. جی کرنا بھی کچھ نہیں، اور زبان کی تیز تراری سے اور اپنے بکواسات سے اور اپنے بد اعمالی سے لوگوں کے سامنے اچھا بن کے ظاہر بھی ہو جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم سے تو اچھا کوئی اور ہے ہی نہیں. بہرحال اور ادھر سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ڈٹ کے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کے اندر غیر یعنی اسلام دشمن لوگوں کا ساتھ بھی دینا ہے، اور وقت آنے پر مظلوم بھی بن جاتا ہے. جی وقت آنے پہ مظلوم بھی بن جاتا ہے. جی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. جی اب اگر اسلام کو بچانا ہے تو ہمارا ساتھ دیں گے. جی اور پیچھے جب تاریخ پڑھے تو سامنے کیا آتا ہے کہ ان سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی اور ہے ہی نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام میں سے حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ بڑے صحابہ کرام میں سے ان کا مشورہ بھی کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں مدینہ سے باہر جانا چاہیے. میرے پیارے پیغمبر نے جب یہ کفار صحابہ کرام کی رائے کو دیکھا، فرمایا چلو ٹھیک ہے ہم مدینہ سے باہر جا کے کفار کا مقابلہ کریں گے. 11 شوال 3 ہجری جمعے کا دن میرے پیارے پیغمبر نے جمعہ کی نماز ادا فرمانے کے بعد صحابہ کرام کو مزید جہاد اور قتال کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں ان کے فضائل سنا کے ان کا یعنی مسلمانوں کا ایمان تازہ فرمایا اور جذبہ اور بلبلہ پیدا فرمایا. خود تشریف لے گئے اپنے گھر مبارک میں، وہاں جا کے جنگی لباس میرے پیغمبر نے زیب تن فرمایا ہے. 2 زرے پہنی میرے پیغمبر نے، سر پہ خود پہنائے اور تلوار حمائل کیے یعنی لٹکائی ہے. اللہ اکبر. اور میرے دوستوں میرے پیارے پیغمبر کا ذرا یہ سیرت کا نظارہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بطور سپہ سالار اور بطور کمانڈر کتنے عظیم ہیں کہ کس طریقے سے خود پہلے تیاری کر کے آ رہے ہیں کہ میرے صحابہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تو پہلے کمانڈر خود تیار ہو کے آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور دنیا کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر کی زندگی میں تمہیں نیک نمونہ ملے گا. ایک ہی وقت کے اندر دنیا کائنات کے جتنے بھی شعبہ ہے جاتے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اگر چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسی کامل شخصیت مل جائے کہ جس سے میری اپنی زندگی سنور جائے، مجھے اپنے شعبے میں کامل رہنمائی مل جائے، تو وہ میرے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ ہے. یہ کیا ایک ہی وقت میں ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، ایک سپاہی ہے، ایک کمانڈر ہے، ایک وقت کا بادشاہ ہے اور ساتھ میں اس کی رعایا ہے، استاد ہے، ساتھ میں اس کے شاگرد ہے، ایک خامد ہے، رہنے والی اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے والی اس کی اولاد ہے، اسی طرح اس کے دوست احباب ہے. فرمایا تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی وقت میں میرے پیارے پیغمبر کی سیرت سے کامل نمونہ موجود ہے. فرمایا میرے پیارے پیغمبر کمانڈر بن کے مسلح ہو کے باہر تشریف لے آئے. جب باہر آئے صحابہ کرام اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پہ زبردستی نہیں کرتے، آپ کا جو حکم ہے اگر آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے اندر رہنا ہے ہم آپ کی بات پہ عمل کرتے ہیں، باہر نہیں جاتے.
اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فرماؤ میرے صحابہ کسی نبی کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس وقت وہ جنگی لباس پہن لے پھر بغیر کافروں سے لڑائی کیے وہ لباس اتار دے۔ فرمایا یہ بات مناسب نہیں ہے، اب میں نے جنگی لباس پہن لیا، اب ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا ہوگا۔ 1000 کی جمعیت میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہے جو مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہی ہے۔ فرمایا مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے میرے پیارے پیغمبر نے لشکر کو کھڑا کیا ہے، معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد وہ جو 10 سال کے بچے 12 سال کے ساتھ تھے میرے پیارے پیغمبر نے انہیں واپس جانے کا حکم فرما دیا۔ ان میں سے جو معذور لوگ تھے ان کو بھی واپس جانے کا حکم فرمایا۔ فرمایا بچوں میں ایک بچے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آئے، صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں، چھوٹے بچے لیکن اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو کے اپنے اوپر کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے نا میرا قد بھی تو ان لوگوں کے برابر ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پہ آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی محبت کی وجہ سے اجازت دے دی۔ ساتھ میں ایک اور صحابی ہیں چھوٹے بچے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ انہیں اجازت مل گئی، وہ بھی تو میرے ہم عمر ہے، میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا پیارے سمرہ آپ ان سے جسامت کے اندر طاقت میں کم ہے لہذا ہو جائے گا آپ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر طاقت کی بات ہے تو میری رافع سے کشتی کروا لیں، جی کشتی کروا لیں۔ اور میرے دوستوں یہ جذبہ جہاد ہے، یہ میرے پیارے پیغمبر کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ یہ آگے کوئی وہاں جا کے کھیل تماشا نہیں ہونا تھا، نظر آ رہا تھا سامنے کہ جان جانے والی ہے، اپنے ہاتھوں سے جان جا کے قربان کرنی ہے۔ قربان جو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رافع کے جب آمنے سامنے ہوتے ہیں حضرت رافع کو کان میں کہتے ہیں او میرے پیارے بھائی رافع تجھے تو اجازت یار مل جو گئی ہے، تو ہے بھی مجھ سے زیادہ طاقتور، اگر تو جان بوجھ کے زمین پہ گر جا تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے میں بھی تیرے ساتھ میدان کارساز میں آ جاؤں۔ حضرت رافع جان بوجھ کے کمزوری دکھائی، حضرت سمرہ نے زمین پہ گرا دیا، بڑی خوشی سے آئے یا رسول اللہ دیکھیے گا میں کتنی طاقت والا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ میرے پیارے پیغمبر مسکرا رہے ہیں، قربان جاؤں میرے صحابہ میں کتنا ایمان کا جذبہ ہے، کتنا میری بات پہ مر مٹنے کا سچا ذوق اور شوق ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہاں سے جا رہے ہیں، اب ایک معذور صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا آپ کی ایک ٹانگ نہیں ہے میرے عمر بن جموح، آپ جائیے گا، آپ کے 4 بیٹے میرے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ 4 مجاہدین کے آپ والد محترم ہیں، آپ کے لیے عذر ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں منت کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری خواہش کیا ہے؟ فرمایا واللہ انی لأرجو ان اطاع بعرجتی هذه فی الجنہ، میری خواہش یہ ہے کہ میں اسی معذور ٹانگ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں اسی معذور ٹانگ کے ساتھ جنت میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اتنی محبت دیکھی، فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں، اور یہی حضرت عمر بن جموح غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ بڑا عجیب منظر، اللہ بڑا عجیب
عجیب منظر ہے جب گھمسان کی لڑائی کا رنگ پڑا ہے کیا دیکھتے ہیں ایک صحابی ہے نقاب پوش ہے اور جب لگا لگا کے حملے کر رہا ہے کفار پہ جب لگا لگا کے حملے کر رہا ہے میرے پیارے پیغمبر پیچھے سے دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں فرمایا قربان جو عمر بن جموع تیرے جذبہ ایمان پہ کس طریقے سے باز کی طرح جھپٹ رہا ہے کفار پہ اسی جنگ میں شہید ہوئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقَعُ بِأَرْجَةٍ فِي الْجَنَّةِ او میرے صحابہ میں نے اپنے عمر بن جموع کو اسی لکڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے اللہ اکبر اب جی یہاں سے چلے آگے میدان احد کی طرف صبح کی نماز سے تھوڑا سا پہلے میدان احد کے قریب جا پہنچے جب میدان احد پہنچے سامنے کفار کا لشکر بھی نظر آ رہا ہے مسلمان بھی آمنے سامنے پہنچے این اس لڑائی کے وقت میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ بھلا میں کوئی پاگل ہوں کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ میں لڑ پڑوں اپنے جوانوں کو قتل کروا دوں یہ تو مسلمان پاگل ہو گئے جو 3000 کا بڑا لشکر اور ان سے جناب لڑنے کے لیے یہ 300 آدمیوں کو اس وقت میں لے کے واپس مدینہ کی طرف آ گیا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائے مسلمان لڑنے سے پیچھے ہٹ جائے اب یہ جو 300 لوگوں کو لے کے واپس گیا مسلمانوں کے پاس پیچھے صرف 2 گھوڑے باقی رہ گئے باقی سب کے سب جناب خالی ہاتھ ہے 700 صحابہ کرام ان میں سے 100 آدمی زیرہ پوش اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے رہ گئے پر میں باقی سب کے سب وہ ساتھ لے کے چلے گئے اب اللہ کے پیارے پیغمبر میدان احد میں اب ترتیب لگانے لگے کہ کس طریقے سے لڑائی کرنی ہے میرے پیارے پیغمبر نے ان 700 صحابہ کرام میں سے 50 صحابہ کرام کو الگ کیا اور فرمایا یہ جبل رمات سامنے چھوٹی پہاڑی ہے یہ درائے چلنے کی جگہ ہے اس جگہ پہ جا کے آپ نے ٹھہرنا ہے جب جنگ ہو جائے یا شروع ہو یا ختم ہو کچھ بھی ہو جائے کسی صورت میں آپ نے یہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی اس جگہ پہ آپ کو مقرر کیا جا رہا ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ 50 تیر اندازوں کو ادھر بھیج دیا باقی غزوہ جبل احد کو میرے پیارے پیغمبر نے اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہے اور سارے کے سارے لشکر کو 650 کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا یہ میمنہ یہ میسرہ اور یہ مقدمہ یعنی یہ دائیں یہ بائیں اور یہ فرنٹ پہ لڑنے والے ہیں اب یہ لشکر کی ترتیب ہو گئی اسی اسلام میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اپنی تلوار نکالی ہے تلوار کا نام ذوالفقار میرے پیغمبر کی تلوار اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقہ بتاؤ میرے صحابہ یہ کون مجھ سے میری تلوار لے گا صرف لینی نہیں ہے بلکہ اس کا حق بھی ادا کرنا ہے کون حق ادا کرے گا میری تلوار کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا آپ کو ملنے والی نہیں ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتائیے گا آپ کی تلوار کا حق کیا ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری تلوار کا حق یہ ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس تلوار کے ساتھ جہاد کیا جائے جب تک کہ اس تلوار کی دھار ختم نہیں ہو جاتی اس میں دندانے نہیں پڑ جاتے مسلسل وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے استعمال ہوتی رہی حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں رسول اللہ یہ مجھے عطا فرما دیجئے اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں دی چنانچہ حضرت ابو دجانہ اسی تلوار سے لڑے اور 20 کفار کو واصل جہنم کیا اب دوسری طرف مشرکین
مکہ کا یہ لشکر بھی انہوں نے بھی اپنی صف بندی کی ہے، انہوں نے بھی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ میمنہ اور جو دائیں طرف کا حصہ تھا اس کی کمانڈنگ حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ کر رہے ہیں، اور میسرہ بائیں طرف سے جو لشکر ہے اس کا سردار اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوا، یہ کر رہے ہیں۔ پیدل سفر کی کمان صفوان بن امیہ وہ کر رہے ہیں، اور تیر اندازوں کی قیادت عبداللہ بن ربیع یہ کر رہے ہیں، اور جھنڈا قبیلہ عبدالدار کے آدمیوں کے پاس ہے، چھوٹی سی جماعت کے پاس ہے، باقی سپہ سالاری کے فرائض ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ وہ انجام دے رہے ہیں۔ مردوں کے علاوہ ان کے ساتھ جو عورتیں مشرکین مکہ لے کے آئے وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور وہ جناب بڑے بڑے نغمے گا رہی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانکم ونفرش النمارقی